ابراڈ کا ایکسپیرینس آپ اس حوالے سے رکھتے ہیں کیونکہ آپ میں نے دیکھا ہے مستقل بچپن سے کہ آپ دبئی یا دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور یقیناً آپ کا ایکسپوجر ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں سے ملتا ہے. تو یہ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جو مختلف قسم کے لوگ آپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں تو اپنے اپنے جو ایکسپیرینس شیئر ہوتے ہیں ان سے دوسروں کو بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملتا ہے. میں اس میں ایک بڑی حسین بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے اندر یہ ساری بلٹ ان یہ ساری خصوصیاتیں کیسے آ گئیں. دیکھیں بالکل آپ کا جواب اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ ہم نے فرمایا, ہم نے ہماری ابھی پچھلے سیشن میں ہماری بات یہی ہوئی, ہمارے پچھلے سیشن میں بات یہی ہوئی کہ اللہ نے یہ چیزیں انسان کے اندر بلٹ ان کر کے ڈالی ہیں کہ ایک بچہ چوری کے بارے میں نہیں کہے گا, ایک بچہ برائی کے بارے میں نہیں کہے گا, ایک بچہ کہے گا کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, ایک بچہ کہے گا کہ برائی نہیں ہونی چاہیے, کسی کو زد و کوب نہیں کرنا چاہیے, کسی کی چیز چوری نہیں کرنی چاہیے, کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے, کسی کا پیسہ نہیں اٹھانا چاہیے, وہ سب کہے گا. لیکن کیونکہ اچھا ان کے یہاں یہ کیا ہے کہ بچپن سے لے کے انہوں نے ان ویلیوز کو اڈاپٹ کیا, جو ان کی بلٹ ان ہے نا اسے اڈاپٹ کیا, اس اڈاپٹیشن کو اپنے ایجوکیشن میں بھی ڈالا, اپنے جو ان کا مذہب ہے جو جس بھی دین پہ وہ چلتے ہیں اس میں بھی ڈالا, اس کو پٹ کیا. اسی وجہ سے وہ ساری اخلاقیات کے اوپر یعنی کہ جنود عقل کے اوپر کام کر رہے ہیں اور عقل کی بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں, جیسے آپ نے خود بھی فرمایا. تو اس لیے یہ بات ہمیں واضح ہو گئی جو ہم نے کری ہے, بلکہ آپ نے ثبوت دے دیا اس بات کا کہ یہ تمام خصوصیتیں انسان کے اندر بلٹ ہیں. ان کے اندر یہ خصوصیتیں قرآن پڑھ کے, رسول اللہ کی زندگی پڑھ کے, ائمہ کی زندگی پڑھ کے, صالحین کی زندگی پڑھ کے نہیں آئیں. انہوں نے خود سے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ that have to be done, that have to do, اس کو ہم نے کرنا ہے. کیونکہ آج میں تکلیف دے رہا ہوں تو جب میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو دوں کیوں؟ آج میں کنجوسی کر رہا ہوں, کل کوئی اور کنجوسی کرے گا تو میرا حق مارے گا وہ, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے وہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس جو ایک اوور آل بات سمجھ میں آئی تو ہم گفتگو ساری کی ساری کر رہے ہیں حضرت یہاں پر ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا. جی آپ نے بالکل صحیح اشارہ دیا کہ نا یہ انسان فطرت مثلا اسلام کے مطابق پیدا ہوا ہے اور اس میں نا اخلاقی تربیت کا اگر ایک نا اوور آل ہے نا کہ ایکسرسائز کی جائے ورلڈ میں سب لوگوں کو مختلف مذاہب کو ایک ہے نا فارم فل کرنے کے لیے دیا ہے انسانیت کے حوالے سے, تو وہ ہمیشہ اچھی چیزوں کو منتخب کر کے ٹک کرے گا کہ سامی چوری دن ایک ہی ہوگا یقیناً. اور یہ ایک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نہ کسی نے بلٹ ان ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. اچھا اب یہاں سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے ان بچوں میں جو غیر یورپین ممالک میں ہیں یا دوسرے ممالک میں جو میں موازنہ کیا ہے ان میں اخلاقی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے اور ہم میں کمی رہی ہے. کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہمارا تعلیم نظام ناقص ہے, یہ ہمارے اساتذہ اور پیرنٹس والدین ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ ان کی تربیت کی ناقص تربیت کی وجہ سے بگڑنا چلا آ رہا ہے. کون سی ایسے معاملے ہیں؟ کیا ایجوکیشن سسٹم خراب ہے, والدین خراب ہیں, یا ٹیچرز خراب ہیں؟ کون سا ایسا کہ جس وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ بہت آپ نے اچھی طرف توجہ مبذول کرائی اور اسی پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے. یہ ہمارے سارے کوشچنز ہیں جو آپ نے کیے ہیں کہ معاشرے میں کیا مسئلہ ہے, گھر میں کیا مسئلہ ہے, پیرنٹس میں کیا مسئلہ ہے, ایجوکیشن سسٹم میں کیا مسئلہ ہے, ہماری اوور آل سوسائٹی میں کیا مسئلہ ہے. یہ سارے ہمارے سوالات ہیں, بالکل ہے, اور یہ ہماری پریشانیاں ہمارے سب کے سامنے ہیں اور آگے جا کے ہم نے انہی سوالوں کے جوابات بھی دینے ہیں. اور سب سے بڑی بات تربیت اخلاقیات کرنی ہے انسان کی. میں رسول اللہ کا ایک قول آپ کو سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اخلاقیات کو کمال پر دینے کے لیے, کمال پروان دینے کے لیے مبعوث کیا. یعنی کہ انا نبی اخلاقیہ, کہ میں نبی ہوں اخلاقیات کا. آپ دیکھیے دین جو پھیلا ہے وہ تیر تلوار اور جنگ و جدال سے نہیں پھیلا. بہت سلیکٹو جنگیں ہیں اور بہت کم جنگوں میں لوگ مرے, ٹوٹل 460 افراد مرے تمام جنگوں میں. لیکن اصل میں اسلام پھیلا ہے رسول اللہ کی اخلاقیات سے, اصحاب کرام کی اخلاقیات سے, ان سے اسلام پھیلا. وہی اخلاقیات کو اگر ہم بند کریں تو وہ جنود عقل ہیں. اگر اخلاقیات کو اگر نام دینا چاہیں اوور آل تو وہ جنود عقل ہیں, اور انسان ان جنود عقل کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اب یہ ہمارے سارے آگے جواب. اب گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں فیصل بھائی, میں اس پہ جواب دوں گا لیٹر آن, ساری چیزوں کے جواب آتے رہیں گے آپ کے پاس.
اب میں آپ کے سامنے ایک فلو چارٹ شیئر کرنے والا ہوں کہ دیکھیے اس سے سب سے پہلے پتہ یہ لگا ہم کو کہ محور گفتگو انسان ہے، میں اور آپ ہے، ایک انسان ہے محور گفتگو. اللہ نے بھی محور گفتگو انسان کو بنایا. یاد رکھیں دنیا میں سب سے بڑا ٹاپک ہی انسان ہے، سب سے بڑا ٹاپک انسان ہے. مجھے بتائیں اگر آپ کے دماغ میں اس سے بڑا کوئی ٹاپک ہے تو انسان سے بڑا کون سا ٹاپک ہے آپ کے دماغ میں؟ کوئی جواب دے. نہیں کوئی نہیں، سوائے انسان کے علاوہ کوئی ٹاپک نہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز کتاب قرآن، اور قرآن میں لکھ دیا ہدی للناس، یعنی کہ یہ کتاب بھی کس کے لیے آئی ہے؟ انسان کے لیے آئی ہے. تو پتہ لگ گیا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو نظر خدا میں ہے، اللہ کی نظر میں ہے، وہ انسان ہے. اور قرآن کے اندر فرمایا کہ اے انسان میں نے تیرے لیے پوری دنیا کی تخلیق کی، پوری دنیا کی تخلیق تیرے لیے کی اور تجھے اپنے لیے تخلیق کیا. دوسری بات کہ خلق الانسان علمہ البیان، کہ انسان ہم نے تجھے پیدا کیا اور بیان کرنے والا بنایا، گفتگو کرنے والا بنایا. سورہ جمعہ کی شروع کی آیت ہے خلق الانسان علمہ البیان. بیان مطلب اب آواز گدھے کی بھی ہے، آواز بلی کی بھی ہے، آواز جھینگر کی بھی ہے، آواز ہاتھی کی بھی ہے، آواز ڈاگ کتے کی، ہر آرگینزم کی آواز. لیکن اللہ نے انسان کے لیے فرمایا کہ علمہ البیان، انسان کی جو آواز ہے وہ بیان ہے. لفظ بیان کو اگر آپ کھولیں گے تو مطلب با مقصد بات کرنے والا. سبحان اللہ. انسان جب بھی بولے گا با مقصد بولے گا، اس کی آواز. اچھا دوسری بات، اور سب سے خوبصورت آواز بھی ہم نے انسان کی بنائی. کیوں؟ کیونکہ جب وہ با مقصد بات کرے گا تو اس کی آواز میں اعتدال ہونا چاہیے، شفقت ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، یعنی عقل جنود عقل کے اس کے اندر لشکر جھانکنے چاہیے اس کی گفتگو. ٹھیک ہے نا جناب؟ تو علامہ البیان مطلب انسان جب گفتگو کرے گا تو کوئی فکر دے گا، کوئی بات کرے گا، کسی مسئلے کی طرف نشاندہی کرے گا، اس کی سولوشن، یعنی علمی گفتگو کرے گا. جو لوگ علمی گفتگو نہیں کرتے، چاہے کھانے کے دسترخوان پر ہو، چاہے آفس کی ٹیبل پر ہو، چاہے دوستوں کی گیدرنگ میں تھلے پہ بیٹھے ہوں، چاہے شادی بیاہ کی گیدرنگ ہو، جو لوگ علمی اور بیان والی گفتگو نہیں کرتے، نزدیک نظر خدا وہ بلہم ازل، جانوروں سے بھی بدتر ہے. وہ بظاہر انسان ہے، کپڑے پہنے میں اچھے لگ رہے ہیں، شکل و صورت میں انسان ہے، لیکن ان کی جو گفتار ہے وہ ان کے اپنے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے. اس کے لیے عالم فاضل ہونا، پڑھا لکھا ہونا شرط نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی یا آپ نے یونیورسٹی کالج سے یا ایم بی بی اے سے ایم ایس سے کر رکھا. یاد رکھیں ابو ذر غفاری بالکل ان پڑھ تھے لیکن 9ویں درجے پر تھے اسلام کے. مثلا غور و فکر، عقل لے کے جاتی ہے انسان کو اس درجے پر. جس کی عقل چلتی ہے وہ علامہ البیان کے درجے پر فائز ہوتا ہے. جو عقل اور منطق کو ساتھ رکھ کے گفتگو کرتا ہے، جو سائنس اور قرآن کو سامنے رکھ کے گفتگو کریں گے، جب آپ کے دماغ کے اندر یعنی نماز کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، کیسے ہے، یعنی میں نے کہا نا فلسفی، آپ چیزوں کی فلسفی کو نہیں سمجھیں گے. آپ سمپلی کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ چیزوں کی فلسفی کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ چیزوں کو فارمیلٹیز پوری کر رہے ہیں، بس اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلے میں آپ کے سامنے اب گفتگو کا محور ممبر کیا ہوا، منبع کیا ہوا؟ انسان. اب میں انسان کے بارے میں آپ کے سامنے فلو چارٹ شیئر کرتا ہوں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ واٹ از مائی سیلف، یعنی کہ انسان، واٹ از بیسکلی دا انسان. مجھے بتائیے چارٹ شیئر ہو رہا ہے آپ کے سامنے؟ ابھی تو نہیں ہوا، ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. چل رہی ہے ابھی، ہو رہی ہے. ہاں ہو گیا. تو پڑھ کے سنائے گا کیا لکھا ہے؟ انسان شناسی. انسان شناسی. اب بیٹا وریشا اور دوسرے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بتائے سب کو شیئر ہو گیا؟ یس سر، شیئر ہو رہا ہے. شیئر ہو رہا ہے. وریشا یس بیٹا سر، ہو گیا اور شیئر. اور حمزہ اور جتنے دوسرے بچے، بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ یس سر، سمجھ آ رہا ہے. یس سر، آ رہی ہے. ہاں میری بات سنیے گا ذرا. یہ بہت یعنی کہ علماء حضرات ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن علماء حضرات کی فکر اور گفتگو بہت اونچے لیول کی ہوتی ہے. اس لیے جو دوسرے لوگ جو مسلمین بیٹھے ہوئے نیچے سن رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو صحیح طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ وہ لفظوں کے میننگ میں الجھ جاتے ہیں، اس لیے معنی نہیں پہنچ پاتے. ہم اس چیز کو آسان کر رہے ہیں.
لفظ لکھا ہے انسان شناسی. شناسی لفظ بہت آسان ہے, فارسی کا لفظ ہے شناس, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. شناس کہتے ہیں پہچاننا, جاننا, اس کے بارے میں علم رکھنا. ٹھیک ہے, تو لفظ آ گیا انسان شناسی. اب انسان میں خود ہوں, یعنی کہ میں اپنے آپ کو کھوجنے کی, کھودنے کی, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں از نظر خدا, از نظر قرآن, اور جو از نظر قرآن ہے وہی از نظر خدا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی اب جو ہے ان چیزوں کو ہم چلیں آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اب لفظ لکھا ہے انسان. انسان بیسکلی مجموعہ ہے دو چیزوں کا, ایک روح ہے, دوسرا جسم ہے. ایسے ہی جسم. جی فرمائیے, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں صحیح بات ہے, جسم اور روح کا مجسمہ ہے, مجسمہ ہے, مطلب یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے انسان بنیادی طور پہ. اب یہ جو جسم ہے, جس کے لیے جس پہ ہم کو یقین ہے, کون سا یقین ہے جناب؟ علم کے 3 درجے ہیں, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. علم الیقین کبھی میں نے سنا ہو کہ یہاں پہ جسم کوئی چیز ہوتی ہے, کسی سے سن لیا, علم ہو گیا مجھ کو, کیا 2 ہاتھ ہوتے ہیں, ایک ناک ہوتی ہے, کان وان لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ہو گیا علم الیقین. عین الیقین کیا ہو گیا کہ کوئی انسان میرے سامنے آ گیا, یا میں نے اپنے جسم پہ غور کر لیا, یہ سامنے آ گیا, اس کے یار ہاتھ ہے, آنکھ ہے, پاؤں نہ ہو, دیکھ لیا میں نے اس کو. یہ کیا ہو گیا عین. عین کہتے ہیں آنکھ کو, یعنی آنکھ سے دیکھ لینا. اینک جو لفظ نکلا نا, اینک, اسی سے نکلا عین سے. تیسرا یقین حق الیقین, میں نے جا کے اس کو قریب لگا کے ہاتھ لگا کے دیکھا, اس کے سر کو, اس کی ناک کو, اس کی آنکھ کو, اس کے کان کو, کہ ہاں بھائی یہ ساری چیزیں واقعا ہیں بھی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہمارے ایک سامنے آ گئی. تو یہ جسم پہ ہم کون سا یقین رکھتے ہیں؟ حق الیقین رکھتے ہیں, یعنی کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میرا ناک ہے, جسم ہے میرا چھونا. اس جسم کی کچھ خاص خصوصیتیں رکھی ہے اللہ نے, جیسے کہ دیکھنا, سونگھنا, چکھنا, زبان سے بولنا بھی, اور محسوسات. پورے جسم کے اندر آپ کے حص ہے, آپ کو کوئی پیچھے سے ہاتھ لگائے, آگے سے ہاتھ لگائے, کوئی ٹچ کرے, کوئی سوئی چبوئے, کوئی پتھر چبھے, آپ کو مکھی بیٹھے, کوئی مچھر بیٹھے, آپ کو پورے جسم کے اندر آپ کو ایک دم کلک ہو جاتا ہے کہ ہاں کچھ ہوا. اور سننا, کان لگائے. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ. خمسہ کہتے ہیں 5 کو, خمسہ. حواس خمسہ ہے ظاہری. ظاہری مطلب جو نظر آتے ہو, ظاہر ہو, واضح طور پہ سامنے نظر آ رہا ہو, تو حواس خمسہ ہے ظاہری, ہے میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے, تو یہ تو جسم ہے ہمارا. اچھا, باطنی سے مراد دل, گردہ, پھیپڑا آتے نہیں ہے. باطن مطلب چھپا ہوا, وہ بھی ظاہری ہی ہے, کیونکہ جب ہم کسی کے انسان کا جسم کو آپریشن کرتے ہیں تو ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں, اور وہ ظاہری ہیں, اس لیے ہمارے پاس ساری تصویریں موجود ہیں. میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ سے پڑھ رہے ہیں, تو آپ تو ساری چیزیں دیکھتے ہی ہیں, ڈائسیکشن بھی کرتے ہیں, فروغ کا بھی ڈائسیکشن کرتے ہیں, انسانوں کا بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو تو سب چیزیں نظر آتی ہیں, دل, گردہ, پھیپڑا, یہ سب چیزیں, وہ بھی سب ظاہری ہیں. لیکن انسان کے جسم کی 5 بنیادی قوت ہے, ظاہری قوت ہے, دیکھنا, سونگنا, چکھنا, بولنا, محسوس کرنا. ٹھیک ہے, اور دیز آر آلسو نون ایز دا ان پٹ. یہ سب کے سب کیا ہے؟ ان پٹ. کمپیوٹر میں بھی 3 ڈیوائسز ہوتی ہیں, ان پٹ 2 ڈیوائسز ہوتی ہیں, ان پٹ ڈیوائسز اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. تو ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے ڈیٹا اندر ڈالا جاتا ہے, مطلب یو ایس بی کے ذریعے ڈالیں گے, کی بورڈ سے کچھ لکھ کے ڈالیں گے, اسکینر سے کوئی چیز اس کے اندر ان پٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا, کی بورڈ سے کچھ لکھیں گے, ABCD کے ورڈ لکھیں گے, اردو لکھیں گے, جیسے آپ موبائل میں بھی لکھتے ہیں, تو وہ سب ان پٹ ہے. ٹھیک ہے جناب. اب وہ ان پٹ جو بھی آپ دیتے ہیں اس کے اوپر پروسیس ہوتا ہے, اور پروسیس کے بعد وہ آؤٹ پٹ ایک چیز, جیسے کہ چائے بنانا ایک پروسیس ہے. چائے کی مٹیریل آپ نے ایک بھگونے میں ڈالے, پانی میں آگ لگائی, اور بھگونے میں گھمایا, ساری چیزیں بچوں کو مثال میں دیتا رہتا ہوں کلاسز کے اندر, اور الٹیمیٹلی چائے بن کے آپ کے سامنے آ گئی. تو جو ان پٹ تھا وہ مٹیریل تھا, پروسیس کیا تھا؟ جو آگ پہ پانی اور ساری چیزیں پکی تھی, اور آؤٹ پٹ کیا ہے؟ چائے کی صورت میں. تو دنیا کے ہر کام میں 3 اسٹیپس ہیں, ان پٹ, پروسیس اینڈ آؤٹ پٹ. اچھا, جسم کی بات ہو گئی. اچھا چلو, جسم کے اندر ہم ایک بات نیچے دیکھ رہے ہیں کہ جسم کے اندر کچھ خاص قوت ہے, اس کا نام لکھا ہے قوت افعیدہ, یعنی کہ جو ان پٹ ہے تمام آنے والی معلومات کی تجربہ گاہ. ابھی عقل کی بات نہیں ہو رہی ہے, ذرا سمجھیے گا, ابھی عقل نہیں آئی اس میں. یعنی کہ ہمارے جو 5 حواس خمسہ ہیں یہ قوت افعیدہ سے جڑے ہوئے ہیں. افعیدہ کیا ہے؟ تجربہ گاہ ہے. جیسے ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے اندر پریکٹیکل لیبز ہوتی ہیں, جو آپ کو ٹیچر نے پڑھایا ہے, سمجھایا ہے, آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ لیب میں جا کے اس کا ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ قوت افعیدہ جو کہ آنے والی معلومات
आया है ना? जी बेटा, अफेदा। जी जी, कुव्वत आफिदा ये लिखा ना सामने, नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये क्या जी करती है, सर। तमाम आने वाली मालूमात, चाहे आंख से आए, चाहे कान से जाए, चाहे हमारे किसी सेंस के जरिए से आए, ठीक है ना। अच्छा, जबान इसके अंदर आउटपुट है, याद रखिएगा। इसके अंदर जो है, जो हमने बोलने का लफ्ज कहा है, ये जो है वो आउटपुट है, यानी कि क्योंकि हम जबान से कोई चीज बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब जो कुछ आपने देखे, मैं हसीन बात यहाँ पर कह दूं, जो कुछ आपने इनपुट किया होगा वही आउटपुट निकलेगा मेरे बच्चों। मसलन आपने अगर किसी पानी में नींबू डाला है तो वो खट्टा होगा, चीनी डाली है तो वो मीठा होगा, ठीक है ना, नमक डाला है तो वो कड़वा हो जाएगा। यानी हर चीज अपना असर रखती है जो इनपुट पे जाती है। तो अगर आपने देखा सही है, सुना सही है, तो आप बोलेंगे भी सही। अगर आपने देखा गलत है, सुना गलत है, तो आप बोलेंगे भी गलत, क्योंकि जो आपके अंदर गया है बाहर उसी ने आना है। इसलिए कुरान में वाज़े तौर पर है कि इन्नका अला कुल्ल शैइन कदीर, इन्नका अला समीउम बसीर। समी मतलब सुनने वाला, बसीर मतलब देखने वाला। और हमने इंसान को देखने और सुनने वाला बनाया। वाज़े कुरान के अंदर आयत है, हमने इंसान को देखने और सुनने वाला बनाया। इसलिए बनाया देखने और सुनने वाला कि ये दो बुनियादी इनपुट हैं जिससे इंसान सीखता है। बस इंसान अपनी इन इनपुट्स को, आंख को देखना, कान को सुनना, अगर ताबे परवरदिगार कर दे, अपनी नफ्स की ख्वाहिशों से हटा के खुदा का मुती बना ले कि जो देखना है जो अल्लाह ने कहा है, वो सुनना है जो खुदा ने कहा है, ठीक है ना, आंखों से वही पढ़ना है जो खुदा ने कहा है, तो आप यकीन करें आपकी आउटपुट खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। लेकिन हमारे मुंह से गाने निकलते हैं, हमारे मुंह से गालियां निकलती हैं, हमारे मुंह से गिबतें निकलती हैं, हमारे मुंह से दूसरे लोगों के लिए बातें निकलती हैं, वो यूं निकलती हैं कि किसी और ने नहीं डाली, किसी ने नहीं डाली, वो हमने अपने इन दो चीजों इनपुट किए हैं, तो आउटपुट भी यही निकलेगा। ठीक हो गया बात? चलें, यहाँ पर एक बात होगी, आगे चलते हैं। जितनी भी मालूमात आई वो कुव्वत अफीदा में आई, मालूमात तजुर्बा गाह बनी। तजुर्बा गाह के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है जो कि पूरे आज़ाए जिस्मानी को कंट्रोल करता है। याद रखें, यहां पर मैं लफ्ज लिख सकता हूं ब्रेन। क्या लफ्ज लिख सकता हूं? ब्रेन, भेजा। अकल लफ्ज नहीं लिख सकता यहां पर। क्यों नहीं लिख सकता, मैं आगे जाके बताता हूं। हम जब भी बात करते हैं ना अक्ल की, तो अपने दिमाग पे हाथ रखते हैं कि भाई अकल से काम लो, क्योंकि अकल काम यहीं से करती है। लेकिन अभी अकल की गुफ्तगू यहाँ पर नहीं है, अभी तो जिस्म पे बात कर रहे हैं। तो हमें पता लगा ये 5 इनपुट काम करती हैं कुव्वत अफदा पे। कुव्वत अफदा एक तजुर्बा गाह, कंट्रोलिंग सिस्टम है पूरे आज़ा का, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाते हैं रूह पर। रूह है जनाब अम्र रब्बी। अम्र कहते हैं हुक्म को, रब कहते हैं पालने वाले को, यानी कि अल्लाह का हुक्म है अम्र जो है। रूह जो है हमारी, एक हसीन बात बताऊं, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कि जब प्रेगनेंसी का 6ठे महीने का पहला दिन होता है, कहीं कहीं 5वें महीने का पहला दिन भी लिखा गया, ठीक है ना, उस दिन बच्चे में रूह आती है, यानी अम्र रब्बी उस वक्त बच्चे में हुलूल करता है। उससे पहले बच्चे की मूवमेंट मां महसूस नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो ये अम्र रब्बी रूह जो आती है बच्चे के जिस्म में, वो 5वें महीने में, 5.5वें 6ठे महीने के पहले दिन आती है, जब उसके जिस्म के आज़ा तकरीबन कंप्लीट हो चुके होते हैं, यानी उसका जो जी 10 days, जी 4 months और 10 days अच्छा चलो ठीक, वेरी गुड, चलो तसी हो गई, यानी कि 4 मंथ 10 डेज के अंदर आती है रूह, क्योंकि और वो अपनी मूवमेंट भी महसूस कर सकती है बच्चे की। अब ये इतनी हसीन बात है कि मैं अगर आपको खोलूँ, इसमें फिलहाल खोलूंगा नहीं इस बात को मैं, क्योंकि पता है कि फिर मैं जेनेटिक्स में चला जाऊंगा तो फिर वहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक इशारा दे दूं आपको कि जो बच्चे में रूह आने का जो ये दिन है, 4 महीने 10 दिन, ठीक है, अगर वेरिएशन नहीं इसमें यही है, 4 महीने 10 दिन, तो ये 4 महीने 10 दिन में ही क्यों रूह आती है, यानी कि खास स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में रूह क्यों आती है? जब अमरे रब्बी है तो आ जाए, फिर बहुत सारी बात, फिलहाल इधर आ जाइए। रूह आती है, रूह की 2 बड़ी ताकतें हैं। जो रूह, अब देखें जिस्म पे तो गुफ्तगू हमारी होती रहती है, बात करते हैं रूह पे। रूह की 2 बड़ी ताकत है, एक कल्ब जिसे हम दिल कहते हैं, और नफ्स। रूह को भी नफ्स का नाम दिया गया है। आप ये लफ्ज जो है मिंबरों से बहुत सुनते हैं, उलमा से सुनते हैं,
ذاکرین سے سنتے ہیں اور جو بیان کرتے ہیں علماء حضرات مولوی حضرات ان سے بھی سنتے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی تشریح نہیں ہو پاتی, کھل کے سامنے نہیں آتے, اس لیے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, ابھی جو یہاں ایک چیز نفس کے بارے میں یہاں عربی لوگ جو ہیں جب لفظ نفس استعمال کرتے ہیں یہاں پر بھی ہے نا, جیسے ہم جاتے ہیں کسی دکان پہ شاپ پہ جاتے ہیں تو وہ عربی اگر سیم چیز وہ چیز پوچھتے ہیں فلاں چیز ہے آپ کے پاس, وہ کہتے ہیں نہیں ہے, تو پھر فوراً کہتے ہیں نفسن, یعنی کہ کیا اسی طرح کی کوئی چیز موجود ہے, تو اس کی جگہ اس متبادل دوسری چیز دیتا ہے, لیکن وہ بالکل اسی جیسی ہوتی ہے. می ٹو نفس کا استعمال اس طرح بھی کرتا ہے. ٹھیک ٹھیک, اچھا چلیں میں اس کو بھی جوائن کروں گا جو قیصر بھائی نے ڈیفینیشن کری نفس کی. اچھا سنیے, قلب یہ والا قلب نہیں ہے جس کو ہم ہارٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اسی سے ایک ملتی جلتی چیز ہے بالکل. قلب کس کا ہے؟ احساسات اور جذبات کا بنیاد ہے. احساسات, جیسے کسی کی خطرناک خبر سن لی, کسی کے انتقال کی, کسی عزیز کی, فوراً دل کے اندر ہم کو تھوڑا سا ایک گھٹن, اس کا دھڑکن کا احساس ہوتا ہے, ہمارے جذبات بڑھ جاتے ہیں, ہماری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. یا ایکسائٹمنٹ کی خبر سن لی کہ جو رزلٹ کے اندر جو ہے نا A1 گریڈ آ گیا, یا کچھ اور اچھی خبر سن لی, ٹھیک ہے نا, کوئی سرپرائز مل گیا, تو وہ احساسات اور جذبات سارے آپ کے دل سے ہیں. کسی کے ساتھ محبت ہونا, دوست کے ساتھ, کزن کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ, ماں کے ساتھ, یہ سارے جذبات جو ہے ہمارے پاس دل سے جڑے ہیں, قلب سے جڑے ہیں. اور اسی قلب کے لیے اللہ نے قلب سلیم کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن رسول اللہ پہ نازل کیا قلب, تو وہ اس قلب کی بات کری گئی ہے, وہ جو ہارٹ میڈیکل سائنس کا جو ہمارے دل میں لگا ہوا اس قلب کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو یاد رکھیے عربی جو ہے ایک بہت مفصل زبان ہے. مفصل زبان سے مراد کیا ہے کہ ایک لفظ کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں. جیسے کہ ابھی قیصر نے بتایا نفس کا ایک میٹو کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, تو کئی معنی, اردو میں بھی ہوتا ہے اس طرح, لیکن عربی بڑی, ہم یہ بھی آپ کو آ جا کے بتائیں گے کہ عربی ہی کیوں چوز کری اللہ نے. عربی کے چوز کرنے کی ریزن کیا تھا قرآن کے لیے, کچھ اور بھی ہو سکتا تھا ہر بار, لیکن اللہ کے ہر کام میں منطق, لاجک, عقل, حکمت لازمی ہے. اسلام پورا لاجیکل مذہب ہے, یاد رکھیں پورا لاجیکل مذہب ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے گفتگو بھی کرتا رہتا ہوں. اچھا, روح کی دوسری اہم ترین جو وہ ہے طاقت, وہ ہے نفس. نفس جو ہے وہ 3 چیزوں سے, بلکہ 4 بنیادی, نفس کے اندر 4 بنیادی قوتیں ہیں. پہلی قوت نفس سے قوت شہویہ, شہوت جسے کہتے ہیں. یہ شہویت کیا ہے؟ خواہشات کی جگہ. مثلا آپ کو بھوک لگی ہے, پیاس کی خواہش ہوئی ہے, ویڈیو گیم کھیلنے کی خواہش ہو رہی ہے, کھیلنے کی خواہش ہو رہی ہے, سونے کی خواہش ہو رہی ہے, گاڑی چلانے کی خواہش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, پانی پینے کی خواہش ہو رہی ہے, میٹھا کھانے کی خواہش ہو رہی ہے, نمکین کھانے کی خواہش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کار لینے کی خواہش ہو رہی ہے. یہ سب خواہشات کا منبع ہے, ٹھیک ہے نا. ذرا غور سے سمجھیے گا, ایک نتیجہ اور بھی نکالیں گے. تو نفس کیا ہے؟ خواہشات کی بنیاد ہے, یعنی کہ شہویت کیا ہے؟ خواہشات کی بنیاد ہے. تو ہمیں جتنی بھی قسم کی خواہشیں ہوتی ہیں, پیار محبت کی, دوستی کی, کھانے پینے کی, اٹھنے کی, سونے کی, یہ ساری ہماری روح سے کنیکٹڈ ہے, جسم سے کنیکٹڈ نہیں ہے. یاد رکھیں یہ روح سے کنیکٹڈ ہے, یہ طاقت روح کے پاس ہے. دوسری ہے جناب غضبیہ, غین غاد با یا غضبیہ. غضبیہ غضب کو کہتے ہیں, جو ہمارا بیسیکلی دفاعی نظام ہے, دفاع کرتا ہے یہ ہمارے سسٹم کا, ہمارے جسم کا, ہماری روح کا, ہماری باڈی کا. مثلا غضب سے غصہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ, انسان کرتا ہے. غصہ یاد رکھیں جب کیا جاتا ہے جب کوئی غلط کام ہو اور جس سے نقصان کا اندیشہ ہو, اس کے بارے میں غصہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ غصہ عقل پر حاوی ہو جانا اور عقل کو کھا جانا, یہ خطرناک بات ہے, وہاں سے بچنا چاہیے. لیکن اللہ نے یہ طاقت انسان کے اندر اس کی پروٹیکشن کے لیے دی ہے. اس لیے یہ ہمارا قوت مدافعت بھی ہے اور وزیر داخلہ بھی ہے. مطلب آنے والی چیزوں سے ہمیں پہلے سے بھی آگاہ کرتا ہے اور غلطیاں ہونے سے بچاتا ہے, غلطیوں کا ازالہ کرنے کی طرف ہم کو لے کے جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح قوت غضب کیا کرتی ہے؟ دفاع کرتی ہے ہمارے جسم کا. تیسری چیز آ گئی آپ کو وہمیہ, ٹھیک ہے. یہ جو لفظ وہمیہ ہے, وہم سے نکلا ہے. بالکل ہمارے یہاں وہم کو بہت زیادہ غلط لیا گیا ہے. بیسکلی وہمیات کی دونوں پورشن ہیں, پازیٹیو بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے.
غضب کے دونوں پورشن ہیں, پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. شہویہ کے دونوں پورشن ہیں, پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. اب میں اگر لفظ پازیٹیو اور نیگیٹو کے لیے اگر میں لفظ استعمال کر لوں کہ شہویہ کا عقلی پورشن بھی ہے اور شہویہ کا جوہلی پورشن بھی ہے, یعنی کہ شہوت جب صحیح راستے کی چناؤ کرے گی تو جنود عقل پہ چلے گی, شہوت جب غلط راستے کا چناؤ کرے گی تو جنود جہل پہ چلے گی. جب ہم مشکل ہو رہی ہے, تھوڑا مشکل ہو رہی ہے, اس کو آسان کرو. میں آسان کر رہا ہوں. شہوت مطلب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ کھاؤں, اب میں جو کھانا چاہ رہا ہوں, اب میں حلال چیز کھاتا ہوں یا حرام. اگر میں نے حلال کھائی ہے تو میں نے جنود عقل پہ کام کیا, لیکن اگر میں نے حرام کھائی ہے تو میں نے کس کا سہارا لیا, جنود جہل کا کام کیا. اسی طریقے سے غصہ غضب کی طرف اگر میں جا رہا ہوں, اگر میرا غصہ اور غضب صرف اس لیے ہے کہ معاملہ سدھر جائے, بچہ سدھر جائے, اس کی میں اصلاح چاہتا ہوں, تو ٹھیک, میں نے عقل کا سہارا لیا. لیکن اگر میں نے اس کو عقل پر حاوی کر دیا اور میں نے بچوں کو اتنا زیادہ کوپ کیا کہ میں اپنی کوئی کیلسی نکال رہا ہوں یا اپنا کوئی غصہ نکال رہا ہوں بچے کے اوپر, تو پھر وہ کہاں جا رہا ہے, وہ جنود جہل کی طرف جا رہا ہے. اسی طریقے سے وہمیاں, وہم بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہمیں وہم کیا کرتی ہے, باریک معاملات میں جانچ پہچان. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بلی سامنے سے گزر گئی اور چپل پہن لی کسی کی, ٹھیک ہے, یا اور بھی بہت سارے ہمارے یہاں وہمات ہیں, توہمات پرستی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کرو یوں ہو جائے گا, ایسا نہیں کرو, دودھ کھلے آسمان کے نیچے لے کے نہیں آؤ, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہمارے یہاں وہمیات میں آتی ہے, توہم پرستی بھی اس کو ہم کہتے ہیں, وہمیات میں آتی ہے. لیکن یہ اس کا ایک نیگیٹو پہلو ہے. لیکن اس کا پازیٹیو پہلو کیا ہے, عقلی پہلو کیا ہے, کہ وہم جو ہے ہمیں باریک معلومات کی طرف انفارمیشن دیتی ہے. مثلا میں ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پرابلم یا مسئلہ ہوا تھا, آپ کو وہ سارے معاملات کا علم ہے اور وہ معاملہ سالو ہو گیا ہے, لیکن کسی وجہ سے اگر وہ معاملہ دوبارہ اٹھے گا کسی کی بھی وجہ سے, تو آپ فوراً اس کو کلک کر لیں گے, پہلے سے کلک کر لیں گے. کیوں؟ آپ بولیں گے دیکھیں یہ مسئلہ دوبارہ ہونے والا, آپ امی کو, ابو کو, کسی کو بتائیں گے, کسی بڑے کو بتائیں گے. یہ سب ہماری جو ہے نفس, شہویت, غضب اور وہمیاں, یہ ہماری روح کی ہے. ان میں مشکل ہو رہی ہے تو ہم سوالات لے لیں گے, ٹھیک ہے. اب اس روح اور اس جسم کو, اب سنیے گا ذرا, ہم نتیجے کی طرف جا رہے ہیں اور 5 منٹ کی گفتگو ہے, 5 منٹ کی گفتگو ہے, نتیجہ خیز گفتگو. اب کیا ہے, یہ جو نفس ہے, قوت وہمیہ کی جو بات ہو رہی ہے, وہمیہ کی, اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کو جانچنا, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تو مثال, دنیاوی مثال دی, ہم اس کو یہ مثال بھی دے سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی مشکل کا شکار ہوتے ہیں, آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں, تو ہمیں اپنے معاملات زندگی پر غور کرنا چاہیے. ایسا تو نہیں کوئی گناہ ہم سے سرزد ہوا جس کی وجہ سے خدا نے ہمیں, یعنی اس معاملے میں ہمیں وہم کرنا چاہیے, کہ سوچنا چاہیے ایک مرتبہ پھر سے کہ اس کی وجہ سے ہمیں خدا نے اس میں مبتلا کیا. کہ وہم کو ہم اس معاملے میں پازیٹیو یوز کریں, کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی پرابلم ہم نے, یعنی کہ جو ابھی پرابلم ہو رہی ہے وہ ہماری ہی کسی غلطی کی وجہ سے, یہ بھی ہم لوگ سوچنا چاہیے. ویری گڈ, یہ بھی اس کا ایک جو ہے وہ عقلی پہلو آ گیا. اچھا ٹھیک ہے, اب ہم بات کیا کر رہے ہیں جناب, کہ اس جسم اور روح کے درمیان جو بیسٹ کنیکشن ہے وہ عقل ہے. اب آ گئے ہم عقل میں, ذرا سمجھیے گا بات کو, کہ ہم دیکھیے ایروز, میں آپ کو یہ شیئر بھی کر دوں گا, اس کو ذرا اچھی طرح پڑھ بھی لیجیے گا, اور جو آپ کی باتیں سمجھ میں آئیں گی 2 2 3 3 4 4 لائنوں میں ہر پوائنٹ پہ لکھ کے بھی لیجیے گا. ہمارے پاس ابھی صرف 7 منٹ اور ہے, میں آپ کو اس کا سمجھا دوں گا, ہم نے اپنی باتیں کمپلیٹ کر دی ہے. اب جسم اور عقل کے درمیان جو بیسٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہے عقل. یعنی عقل کی قوتوں میں اور جسم کی قوتوں میں جو توازن برقرار کرے گا وہ عقل کرے گی. یعنی کہ جسم کی اور روح کی جو قوتوں میں بہترین توازن ہے, کیونکہ عقل, جسم بھی ان پٹ لے رہا ہے, روح بھی ان پٹ لے رہی ہے, ان دونوں ان پٹوں سے کچھ مقصد نکلنا ہے, کوئی معنی نکلنا ہے, کوئی فیصلہ لینا ہے اور فیصلے پہ عمل کرنا ہے. یہ سارے کام جو ہیں ہمارے پاس کون کرے گی, عقل, جس کے اوپر لکھا ہوا ہم نے پیغمبر خفی, جیسے باجی نے بھی بتایا, شوکتا صاحبہ نے, کہ پیغمبر خفی اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے, اور اسی میں جنود عقل ڈالے ہیں. جنود عقل کیا, مثلا جو ہمارے 75 جنود ہیں جن کو جو ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں, جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا, جو اصل نور ہے, کون, عقل. اول خلق اللہ العقل, اول خلق اللہ العلم, اول خلق اللہ جو ہے وہ قلم. یہ اللہ نے تینوں کے لیے کہا کہ ہم نے سب سے پہلے جو پیدا کیا وہ نور کو کیا, عقل کو کیا, قلم کو کیا, علم کو کیا.
4 چیزوں کے لیے ہے حدیث قدسی، سن لیں. اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا، عقل کو خلق کیا، قلم کو خلق کیا، علم کو خلق کیا. یعنی عقل، قلم، علم، نور. علماء نے اس کی اتنی حسین تشریح کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ 4 چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں. علم نور ہے، قلم نور ہے، عقل نور ہے، نور نور ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہترین چیزیں یہ عقل کرتی ہے. اب دیکھیے، اب بس یہ فائنل بات کر رہا ہوں. عقل خود سے پیغمبر خفی ہے، لیکن عقل بھی محتاج ہے. کس چیز کی محتاج ہے عقل؟ عقل خود سے اگر فیصلہ لے گی، خود سے فیصلہ لے گی تو گڑبڑ کے چانسز ہیں، لیکن پازیٹیو ہونے کے چانسز بھی ہیں. جیسے قیصر بھائی نے بتایا کہ سارے انگریز جن سے ساتھ یہ رہے ہیں نان مسلم ہیں، لیکن انسانیت کے بہترین پیروکار ہیں. کسی کو تکلیف نہ دینا، بہترین طریقے سے کام کرنا، اپنے غلام کو بھی وہی کھلانا جو اپنے نوکر کو بھی وہی کھلانا جو رسول اللہ نے فرمایا، وہ کر رہے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جنود عقل موجود ہے ہر انسان کی طرح. ٹھیک ہے، وہ صحیح فیصلے لے رہے ہیں، لیکن ایک جگہ فیصلے پہ آ کے وہ گڑبڑ کر رہے ہیں. وہ سارے کام اچھے کر رہے ہیں، لیکن ایک جگہ آ کے گڑبڑ کر رہے ہیں. کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں؟ کہ اس تمام تر اخلاقیات کو، بہترین کام کو، جنود عقل کو، جو ڈیوائن فیتھ ہے، یعنی کہ اس کی اصل منزل تک نہیں پہنچا رہے، صرف انسان کو انسان کی حد تک رکھ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ عقل محتاج ہے کس کے لیے؟ ہدایت کے محتاج ہے عقل. ہدایت اور رہبری. ہدایت کس فارم کے اندر؟ جیسے آپ کو کتاب پڑھاتا ہے ٹیچر. بھائی اگر آپ خود سے کتاب پڑھیں تو آپ کے نتائج کچھ اور ہوں گے. فوٹو سینتھیسس نہیں پڑھا جائے گا آپ سے. ہائٹ کے چیمبر آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوں گے. آپ لیفٹ کو رائٹ اور رائٹ کو لیفٹ اوریکل کر دیں گے، گڑبڑ کر دیں گے. لیکن اگر ٹیچر پڑھائے گا تو آپ کو وہ صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائے گا اور تیز لے کے جائے گا. اس لیے انسان کی عقل خود سے فیصلہ لے سکتی ہے، گڑبڑ کرنے کی بہت زیادہ چانسز ہیں. اس لیے انسان کی عقل محتاج ہے ہدایت تھیوری کی اور رہبری پریکٹیکل کی، کہ وہ کسی کو کرتا ہوا دیکھے، کسی سے سیکھ لے تاکہ غلطی نہ ہو. اور وہ کسی کون ہوگا؟ وہ کسی کون ہے کہ اللہ نے اگر انسان کے لیے اگر ہدایت دی تو قرآن میں دی ہے، اصول اور قوانین برائے تمام انسانی اعضاء و جوارے. اگر میرے ہاتھ کے، ناک کے، کان کے، پاؤں کے، ہر جسم کے لیے کا حکم ہے تو وہ قرآن میں ہے. ہر جسم کے لیے حکم ہے تو کس میں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے. کہ مجھے ہاتھ سے کیا کرنا ہے، آنکھ سے کیا کرنا ہے، ناک سے کیا کرنا ہے، کان سے کیا کرنا ہے. حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن کو دیکھ کے صرف ہم اس طریقے سے عمل نہیں کر سکتے جیسے کرنے کا حق ہے. تو اللہ نے فوراً اپنے نمائندے بھیج دیے، فوراً نمائندے بھیج دیے. کیا بھیج دیے؟ انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا. کہ قرآن جو ہے وہ ایک کتاب ہے، صامت کسے کہتے ہیں؟ خاموش کتاب. لیکن نبی اکرم کی ذات جو زندگی، یہ کون سی ہے؟ ناطق. ناطق مطلب بولنے والی کتاب. تو اللہ نے ہدایت بھی دی کہ دیکھو ایسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے نبی دے دیے. تو ہماری عقل اب محتاج ہے صحیح راستے کو چننے کے لیے کہ ہم ہدایت اور رہبری پر عمل کریں. اس کے علاوہ دنیا کے بہت سارے کام ہماری عقل خود ہی کر لیتی ہے. کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسا کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسا نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے اندر بلٹ ہے. لیکن اس کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جانے کے لیے، جو اصلی حقیقت ہے، اس کو آخری نتیجے میں جانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور ہمارے انبیاء، ائمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے انبیاء کی سیرت، خلفائے راشدین کی سیرت، ائمہ کی سیرت. یہ ہمارے پاس سیرت کا نمونہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر چلنا ہے تاکہ ہماری جسم اور روح کے اندر بہترین اعتدال رہے اور ان قوتوں کو. اچھا، اس کے بعد فائنلی آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ہدایت مل جائے اور انبیاء مل جائے تو مکمل ضابطہ حیات. ضابطہ حیات مطلب کمپلیٹ کوڈ آف لائف، جو لفظ قیصر بھائی نے استعمال کیا تھا. کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یعنی کہ دین اسلام. بس نیچے والی لائن ہماری پوری گفتگو کا آخری، اگر جسم، روح و عقل تینوں پر کام کیا جائے، انسان کی کہہ رہا ہوں، انسان کی روح، عقل اور جسم، تینوں چیزوں پہ اگر کام کیا جائے تو انسان حقیقی کامیابی کا سفر کرتا ہے. حقیقی کامیابی کیا ہے؟ کہ یعنی عالم اصغر دنیا، اس دنیا سے عالم اکبر آخرت اور روح کا کامیاب سفر. یعنی کہ اس دنیا کے اندر بھی آپ بہترین گھر، دولت، بینک بیلنس کے مالک ہوں گے، اور عقل کو خدا کا پیرو کر کے آخرت کے اندر بھی آپ بہترین
طریقے سے دنیا کو کامیاب کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, جو خیسر بھائی کی بات کا جواب دوں, کہ ہمارے یہاں کے تعلیمی نظام میں صرف جسم پہ اور تھوڑی بہت عقل پہ کام ہو رہا ہے. روح کا فیکٹر بالکل مس ہے ہمارے تعلیمی نظام میں. ہمارے تعلیمی نظام میں جب روح کا فیکٹر ڈالا جائے گا تو تب ہمارا جسم, روح اور عقل پروان چڑھیں گی اور ہم کامیابی راستے کی طرف اپنا راستہ لے کے جائیں گے اور کامیاب حاصل ہو سکیں. یہاں پر ایک چارٹ میں آپ نے جو یہاں ایک سوال کا کرنے کے ہے, سوال تو نہیں, تھوڑا سا کہ نا روشنی کو محسوس ہوا کہ چارٹ میں جو اوپر بیان کیا روح اور ساتھ میں جسم دو کمبینیشن دی گئی ہے, اور پروردگار عالم نے روح کی حیات جو ہے جسم سے وابستہ رکھی ہے, کیونکہ جسم جتنا زیادہ توانا رہے گا, تندرست رہے گا, تو اتنی روح بھی جو ہے نا اس کے اوپر بہترین سواری کر سکتی ہے, جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ جسم جو ایک سواری کی مانند ہے اور روح اس پہ سوار کرتی ہے. اچھا, یہاں پر لکھا ہے آپ نے روح امر ربی ہے, یعنی کہ اس کے لفظ سے روح جو ہے ہر وہ کام انجام دے گی عقلی بنیاد پر جو رب کی طرف درجہ کمال پر لے کے جائے, لیکن روح امر کی طرف لے کے جائے گی, رب کی طرف, جو کہ مادی شے ہے اور یہ اسی زمین سے بنا گیا ہے, تو یہ مادی ہونے کی بنیاد پر وہ چیزیں پسند کرے گا جو اس کو مادیت کی طرف لے کے جائے گی, جو دنیاوی چیزوں کی طرف لے کے جائے گی. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں روح بقا کی طرف لے کے جائے گی, جسم فنا کی جانب لے کے جائے گا. اب ان دونوں میں کمبینیشن اللہ تعالیٰ نے ڈال کر انسان کو وجود میں دے دیا کچھ اس طرح کے کہ اگر روح نے غلبہ حاصل کیا جسم کا اور وہ اس کو جب اس پر صحیح طریقے سے جسم پر غلبہ حاصل کر کے اس کا استعمال کیا تو وہ یقیناً اس کو درجہ کمال پر اور بقا کی طرف لے جائے گی. اور برعکس اس کے اگر جسم نے روح پر غلبہ حاصل کر لیا تو وہ اس کو روح